آج ہمارا دوسرا مضمون ہے اسلامیات جماعت ششم کی. تو اس میں جو ہمارا آج کا جذبہ اور اس میں جو پوائنٹس ہیں ہمارے، پہلا ہے اثار کا معنی و مفہوم، دوسرا اس میں اثار کی مثالیں بتائی جائیں گی، ملک و ملت کے لیے اثار کی اہمیت اور بحیثیت طالب علم ہماری ذمہ داری کیا ہونی چاہیے. یہ آپ کو ٹاپک بتائے، ان کو تھوڑی وضاحت. اثار کے معنی اور ایک مثال میں آپ کو بتاتی ہوں، اس کے علاوہ بہت سی مثالیں ہیں جو میں آپ کو بتاؤں گی. اثار کا معنی ہے دوسرے کے فائدے کو اپنے فائدے پر ترجیح دینا، یعنی دوسروں کی خاطر اپنی ضرورت، اپنی رائے، اپنے حق سے دستبردار ہو جانا تاکہ دوسروں کی ضرورت پوری ہو جائے. اسے اثار کہتے ہیں. مثلا خود بھوکا رہ کر دوسروں کو کھانا کھلانا، یعنی مثال کے طور پر آپ کے پاس صرف ایک ہی روٹی ہے، تو کوئی آپ سے مانگنے والا آ جاتا ہے کوئی کہ مجھے کھانا کھلا دے، تو آپ وہ روٹی اس کو دے دیتے ہو، خود بھوکے رہتے ہو، تو یہ آپ کا اثار ہے. اور اللہ کے ہاں اس کا بہت زیادہ اجر و ثواب ہے. اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک اثار کرنے والوں کا درجہ جو ہے وہ بہت بلند ہے. اس میں ایگزامپل آپ کو دوں کہ خود تکلیف برداشت کر کے دوسروں کو آرام پہنچانا، یہ بھی اثار کی ایک مثال ہے. آپ کو وہ واقعہ پتہ ہی ہوگا کہ ایک دفعہ ایک شخص، بھوکا شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلائیں. آپ نے اپنے گھر میں پیغام بھیجا کہ کچھ کھانے کے لیے ہیں تو دیں. تو امہات المومنین نے فرمایا کہ گھر میں تو صرف جو ہے پانی ہے. تو آپ نے وہاں بیٹھے ہوئے صحابہ کرام سے کہا کون ہے جو اس کو اپنا مہمان بنائے گا. تو ایک صحابی اس کو اپنے گھر لے گئے. انہوں نے بیوی سے کہا کہ آج ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کی خدمت کرنی ہے، گھر میں جو کچھ ہے وہ مہمان کے لیے لے آؤ. بیوی نے کہا گھر میں تو صرف بچوں کے لیے تھوڑا سا کھانا ہے. تو اس صحابی نے اس طرح اثار کیا کہ بیوی کو کہا کہ بچوں کو بہلا پھسلا کر سلا دو، اور جب کھانا مہمان کے آگے رکھو تو تم جو دیا ہے وہ بجھا دینا. تو ہم بھی اس کے ساتھ منہ چلاتے رہیں گے. اس کو اس طرح جو ہمارا مہمان ہے اس کو یہی محسوس ہوگا کہ ہم بھی اس کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں، اور کھانا صرف مہمان کو کھلا دینا. انہوں نے ایسا ہی کیا. اور جب اگلی صبح وہ صحابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا تم نے رات کو جس طرح اپنے مہمان کی دعوت کی، اس سے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوا. یہ تو آپ کو اثار کی میں نے ایک دو مثالیں بتا دی ہیں. اچھا جی، آگے ہے ملک و ملت کے لیے اثار. دیکھیں ملک جو ہے، ملک و ملت سے محبت جو ہے ہمارا ایک فطری جذبہ ہے. نیچرلی ہمارے اندر اپنے وطن سے محبت ہوتی ہے. ہم کہیں بھی چلے جائیں پھر بھی ہمارے وطن کی محبت جو ہے وہ ہمارا وطن ہمیں یاد آتا رہتا ہے. اور وطن سے سچی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنے وطن میں بسنے والے لوگوں سے محبت اور اثار کا رویہ اپنائے، ان کے دکھ سکھ میں کام آئے اور وطن کی حفاظت، عظمت اور سربلندی کے لیے کام کرے. اور اس طرح جس طرح انصار مدینہ نے وہ اپنے مہاجر بھائیوں کی مدد کی تھی، ہمارے اندر بھی وہی جذبہ ہونا چاہیے. ناگہانی آفتوں، زلزلے اور سیلاب نے جب بھی تباہی پھیلائی ہمارے ملک میں یا ملک سے باہر دوسرے ملکوں میں بھی، تو پاکستانی عوام نے ہمیشہ اپنے بھائیوں کی دل کھول کر مدد کی ہے. تو یہی جذبہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ ہمارے دل میں قائم ہو. ہماری ذمہ داری بحیثیت طالب علم جو ہے، ہماری بہت سی ذمہ داریاں ہیں. ہم اگر ہمارے پاس مال و دولت نہیں ہے تو صرف تو یہ نہیں کہ ہم اثار کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ آپ ایز اے طالب علم آپ کو صرف گھر سے مختصر سب جو جیب خرچ ملتا ہے جس میں آپ نے اپنا گزارا کرنا ہوتا ہے. لیکن آپ کو اور بھی بہت سے طریقے ہیں جس سے آپ دوسروں کی مدد کر سکتے ہیں، ان کے لیے اثار کر سکتے ہیں، ملک و قوم کے لیے بھی. مثال کے طور پر آپ اپنی جماعت میں جو کمزور طلبہ ہیں، پڑھائی میں کمزور ہیں، ان کی پڑھائی میں مدد کریں. کوئی ایسا طالب علم ہے جو کہ غریب ہے لیکن آپ پرانی کتابیں بھی جو ہیں اپنی اس کو دے کر اس کی مدد کر سکتے ہیں. اس طرح بھی ان کا بہت سی ان کی مدد ہو جاتی ہے. یہ بھی اثار کی ہے. ضرورت مند کی ضرورت پوری کر دیں. عورتوں، بوڑھوں اور معذوروں کی مدد کریں. یعنی کہ راستے میں کوئی معذور ہے، کوئی بوڑھا شخص ہے، وہ راستہ سڑک پار نہیں کر سکتا تو آپ اس کو سڑک پار کروا دیں. یہ بھی اثار کی ایک جو ہے وہ مثال ہے. تو یہ ملک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے ہمارے لیے. اس کی حفاظت ہمارا فرض ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی ضرورتوں کی قربانی دے کر یا ان میں کمی کر کے اثار کا عملی نمونہ پیش کریں.